بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں رضاعت کے متعلق مسائل پڑھے گئے تھے کہ عورت اپنے بچوں کو جو دودھ پلائیں تو اس رضاعت کی مدت کیا ہے، اور اس دودھ پلانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل یا حرمت رضاعت کے متعلق مسائل عرض کیے گئے تھے۔ آج کی آیت کے اندر عدت وفات کا ذکر ہوگا۔ پیچھے ہمارا دو رکوع پہلے گزرا ہے بیان عدت طلاق کا۔ اس آیت کے اندر عدت وفات کا ذکر ہے، کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس پر اس کی عدت کتنی ہے اور کس انداز میں اس نے اس عدت کو گزارنا ہے۔ والذین یتوفون منکم، والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں۔ توفا یتوفا کا معنی ہوتا ہے اپنی مدت کو پورا کرنا، کسی کام کو پورا کرنا۔ یہاں مطلب ہے اپنی عمر کو جو پورا کر لیں تم میں سے، یعنی جو تم میں سے فوت ہو جائیں۔ جو ہم عام عرف کے اندر بولتے ہیں فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فلاں بندہ اپنی عمر پوری کر چکا۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ فوت ہونے والے پیچھے اپنی اگر بیویاں چھوڑ جائیں۔ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو ان کی بیویاں، فوت شدہ مردوں کی بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکیں۔ عدت طلاق کے اندر کیا آیا تھا؟ 3 ماہواریاں، تربصوا ثلاثۃ قروء، 3 حیض، 3 ماہواریاں وہ عورتیں اپنے آپ کو روکیں۔ یہاں پر کیا؟ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، عدت وفات 4 مہینے 10 دن اس نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کس چیز سے روکنا ہے وہ ابھی تفصیلاً عرض کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عورتیں اپنی مدت پوری کر لیں یا مدت کو پورا کر لیں، مدت پر پہنچ جائیں، یعنی عدت مکمل ہو جائے 4 مہینے 10 دن، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں۔ یہ کن سے خطاب ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں؟ یعنی ان عورتوں کے جو ولی وارث ہیں، اب تم پر کوئی حرج نہیں، فیما، ان معاملات میں، فعلن فی انفسہن، وہ عورتیں جن کے خامد فوت ہو گئے ہیں، اب وہ عورتیں اپنے بارے میں کوئی کام کرتی ہیں تو ان کے اس کام کا تم پر کوئی گناہ حرج نہیں، بالمعروف، ہاں شرعی تقاضے کے مطابق اگر کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر عدت وفات کا ذکر ہے۔ کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو اس نے عدت گزارنی ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے یہ تقریباً حمل کی نصف مدت ہے، حمل کی نصف مدت ہے، اور 4 ماہ تک جو عورت کے پیٹ میں اگر بچہ ہو تو اس کی حرکت 4 ماہ تک ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر شریعت نے 4 ماہ 10 دن یہ عدت مقرر کی ہے۔ یہ حکمت ہے اس بات کی۔ اب اس چیز کے اندر عدت کے دوران عورت نے وہ کون سے معاملات ہیں جن سے اس نے پرہیز کرنا ہے، جن سے احتیاطیں برتنی ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کا پیغام دے بھی نہیں سکتی، نکاح کا پیغام لے بھی نہیں سکتی۔ اس دوران عورت بناؤ سنگار نہ کرے،
اس دوران عدت کے دوران عورت بناؤ سنگار نہ کرے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی پرانی باتیں ہیں جی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں بناؤ سنگار کا، شریعت کے اندر یہ ہے مسئلہ۔ ابھی میں حدیث پاک عرض کروں گا وہ کس حد تک وہ عورت جو ہے وہ بناؤ سنگار نہ کرے۔ بناؤ سنگار یعنی شوخ دار کپڑے، ریشمی شوخ دار کپڑے نہ پہنے، سادہ لباس پہنے۔ سادے سے یہ مراد نہیں کہ صرف پہنے ہی سفید، بالکل سفید یہ نہیں ہے، سادہ لباس یعنی بہت زیادہ زرق برق لباس نہ ہو، اور اسی طرح اپنا زیب و زیبائش نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، زیورات کا استعمال نہ کرے، سرخی وغیرہ کا استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عورت کے لیے ہیں کہ اس عورت کی وجہ سے دوسروں کی توجہ اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو جب کہ اس حالت کے اندر عورت کو نکاح کرنا منع ہے، تو جب نکاح کرنا منع ہے تو اس نکاح کی طرف جو دوائی ہیں، یعنی جو چیزیں اس کی طرف رغبت دلانے والی چیزیں ہیں، شرعی طور پر ان چیزوں سے بھی منع کر دیا گیا ہے، بناؤ سنگار وغیرہ سے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی چیز 4 مہینے 10 دن یہ عدت ہے۔ عدت کے دوران معاملات عورت نے کس انداز میں گزارنے ہوتے ہیں۔ اسلام سے قبل عدت کے دوران عورت کے ساتھ انتہائی گھٹیا سلوک کیا جاتا تھا۔ عورت کو انتہائی گندے اور بوسیدہ سے کپڑے پہنا دیے جاتے تھے، کمرے کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا تھا، بالکل اس کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں۔ اسلام کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدت کے دوران وہ صرف غیر محرموں سے بچے۔ عدت ہو یا نہ ہو، عورت کے لیے غیر محرم سے ہر وقت بچنا ضروری ہے۔ غیر محرم سے اپنے آپ کو بچانا چھپانا یہ صرف عدت کے دوران نہیں ہے، عدت کے علاوہ بھی ہے، عدت کے علاوہ بھی ہے۔ جیسے عام ہمارے عرف کے اندر محرم کے مہینے میں جی ہم نکاح نہیں کرتے جی، کیوں جی؟ وہ سادگی سے کرنا پڑتا ہے، ڈھول باجے نہیں بجانے پڑیں گے، بے ادبی ہوگی، فلاں ہوگا، تو ڈھول باجے تو ویسے بھی جائز نہیں پورا سال بھی، صرف محرم کے ساتھ تو نہیں ان کا تعلق کہ صرف محرم میں نہ بجائے جائیں۔ اسی طرح وہ عورت جو ہے وہ سارا سال اس کے لیے پردہ ہے، ساری عمر اس کے لیے پردہ ہے، یہ نہیں کہ صرف عدت کے دوران اس نے پردہ کرنا ہے۔ اب اس معاملہ میں حدیث پاک سنیں، حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں دخلت علی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ آپ فرماتی ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی۔ کب؟ حین توفی ابوہا ابو سفیان بن حرب، کہ جب حضرت ام حبیبہ کے والد حضرت سفیان ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال تھا، ان کے وصال کے دن تھے، ان کے وفات کے بعد میں حضرت ام حبیبہ کے پاس گئی۔ اب 3 دن گزر چکے تھے، 3 دن ان کے والد کی وفات کو گزر چکے تھے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں فدعت ام حبیبہ بطیب فیہ صفرۃ خلوق او غیرہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ نے خوشبو منگائی، اس کے اندر زرد رنگ شامل تھا یا اس کے علاوہ کوئی اور رنگ تھا، یعنی رنگ دار خوشبو، ایسی خوشبو جس میں رنگ بھی تھا، وہ منگوائی۔ بعض عرب کی عورتیں اس موقع پر وہ مہندی لگاتی تھیں، مہندی کے اندر بھی دونوں چیزیں، خوشبو بھی ہے اور رنگ بھی ہے۔ فجعلت فدہنت جاریۃ، ایک لڑکی نے حضرت ام حبیبہ کو وہ خوشبو لگائی۔ ثم مست بھی بطنہا، پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بھی وہ لے کر اپنے پیٹ پر لگائی۔ ثم قالت،
پھر یہ عمل کر کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ مالی بطیب من حاجت، مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے ہیں۔ خوشبو تو عورت لگاتی ہے اپنے خامند کے لیے، میں اپنے گھر کے اندر یہ خوشبو لگا رہی ہوں، مجھے اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ غیر انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، یقول علی المنبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جب میں نے سنا تو حضور ممبر پر تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا لا یحل لی امرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث لیال الا علی زوج 4 اشہر و10۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی عورت ان تؤمن باللہ، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس عورت کے لیے لا یحل، یہ حلال نہیں، کیا حلال نہیں؟ ان تحد علی میت فوق 3 لیال، 3 دن، یہ ذکر رات کا ہے لیکن مراد اس سے دن ہے، دن رات دونوں مراد ہوتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ کوئی عورت سوگ منائے کسی میت پر، عورت کے لیے حلال نہیں۔ 3 دن سے زیادہ اگر سوگ منائے تو اس پر حلال نہیں، الا علی زوج، ہاں اپنے خامد پر وہ زیادہ سوگ منا سکتی ہے، 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن اپنے خامد کے فوت ہونے پر وہ سوگ منا سکتی ہے، باقی کسی قریبی سے قریبی رشتہ دار کے فوت ہونے پر وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی عورت۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی حضرت ابو سفیان کی وفات کے 3 دن کے بعد خوشبو منگائی، خوشبو لگائی، فرمایا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں، بس میں یہ ظاہر کر رہی ہوں، اور ظاہر کر کے ایک تو میں بتا رہی ہوں کہ میرا سوگ ختم ہو گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر میں بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، 3 دن کے بعد جب بھی عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں وہ رونا شروع کر دیتی ہیں، بین شروع کر دیتی ہیں، مہینے بعد، 40 دن بعد، سال بعد، حتیٰ کہ جب اس کا سالانہ ختم، جس کو برسی کہا جاتا ہے، سالانہ اس کا پروگرام ہوتا ہے، اس موقع پر بھی عورتیں مل کر روتی ہیں، جبکہ سوگ جو ہے وہ صرف 3 دن ہے، 3 دن سوگ، اس کے علاوہ عورت کے لیے سوگ نہیں۔ ہاں عورت 4 مہینے 10 دن اس نے اپنے خامد پر جو ہے وہ سوگ کرنا ہے، اس سوگ کے اندر یہ ہے اس نے نکاح کرنا نہیں، نکاح کا پیغام لینا نہیں، دینا نہیں، بناؤ سنگار نہیں کرنا۔ کس حد تک بناؤ سنگار نہیں کرنا؟ صحیحین کے اندر حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں ان امراتن قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا خامد فوت ہو گیا ہے، قد اشتکت عینہا، میری بیٹی کے آنکھوں میں تکلیف ہے، یوں سمجھ لیں آشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، درد ہے، آشوب چشم ہے، افنکحلھا، کیا ہم اس کو سرما لگا لیں؟ وہ آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے کیا ہم اس کو سرما لگا لیں؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ اس عورت نے پھر عرض کیا، فرمایا نہیں۔ تیسری بار پھر مرتین او ثلاثاً، 2 یا 3 مرتبہ جب اس عورت نے یہ پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 مرتبہ فرمایا لا، فرمایا نہیں، وہ عدت کے اندر ہے، نہیں سرما لگانا۔
اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما ہی اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ تو صرف 4 مہینے 10 دن ہیں، وہ بھی وقت یاد کرو۔ قد احداکن فی الجاہلیت تمکث سنۃ، جب زمانہ جاہلیت میں تمہیں 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی تھی، وہ بھی وقت یاد کرو، وہ بھی وقت یاد کرو۔ زمانہ جاہلیت میں عورت 1 سال کی عدت گزارتی، فرمایا انما ہی اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بھی بناؤ، حالانکہ وہ ضرورت کے لیے تھا، وہ بناؤ سنگار کے لیے نہیں تھا سرما لگانا، وہ آنکھوں کی تکلیف کے لیے تھا، لیکن اگرچہ آنکھوں کی تکلیف کے لیے تھا لیکن اس نے حسن تو پیدا کرنا تھا، بناؤ سنگار کا وہ سبب تو بننا تھا، تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اب اس حد تک بناؤ سنگار عورت کا عدت کے دوران منع ہے، تو اب عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کس قسم کا وہ بناؤ سنگار نہیں کرتی؟ عدت وفات کی ہو یا طلاق کی ہو، اور بازاروں کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ہاں شرعی جو تقاضے ہیں، شرعی جو اجازتیں ہیں کہ اگر کوئی عورت عدت کے اندر ہے، اس کو کوئی سودا سلف خریدنے کے لیے کوئی پاس مرد موجود نہیں ہے، انتہائی مجبوری ہے، اس مجبوری کی شکل میں وہ جا سکتی ہے، اپنا سودا سلف خرید کر آ سکتی ہے۔ عدت جہاں وہ گزار رہی ہے رات، اس نے وہیں آ کر واپس گزارنی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کہ عدت کے اندر 4 مہینے 10 دن جو اس عورت کے لیے ہے جو عورت حاملہ نہیں ہے، جیسے وہ عدت طلاق کے اندر پیچھے بتایا تھا کہ 3 ماہواریاں اس عورت کی عدت ہے کہ جو حاملہ نہیں۔ جو عورت حاملہ ہے، چاہے وہ عدت طلاق میں ہے چاہے عدت وفات میں ہے، حاملہ کی عدت ایک جیسی ہے۔ دونوں عدتوں کے اندر، طلاق وفات دونوں میں حاملہ کی عدت ہے، جب بچہ پیدا ہوگا، وضع حمل ہوگا، اسی دن اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے طلاق والے دن بچہ پیدا ہو جائے یا خامد کے فوت ہونے والے دن پیدا ہو جائے بچہ، اسی دن عدت ختم ہو جائے گی، چاہے 9 ماہ بعد جا کر پیدا ہو، اس وقت عدت ختم ہوگی۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک حضرت صبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے کہ ان کا بھی خامد سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی، ان کا خامد فوت ہو گیا۔ جب ان کا خامد فوت ہوا تو وہی حامل، یہ حاملہ تھی، فلم تنشب وضعت حملہ بعد وفاتہ، ابھی چند دن گزرے تھے، بعض روایات میں آتا ہے صرف 2 دن گزرے، بعض میں آیا صرف 3 دن گزرے تھے، ابھی چند دن گزرے کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا فلما تعلت فی نفاسہا، اپنے کیونکہ وہ عورت وہ نفاس ہے، بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اس کی مدت جو ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے نفاس کی۔ ایک تو حیض کا معاملہ پیچھے گزرا، عورت کو جو ماہواری کا خون آتا ہے وہ حیض ہے، ایک نفاس ولادت کے بعد وہ نفاس ہے، اس کی کم از کم مدت نہیں ہے، کم از کم نہیں، حیض کی کم از کم 3 دن مدت ہے، نفاس کی کم از کم مدت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ شاید کسی عورت کو آئے نہیں، کسی عورت کو آئے نہ نفاس کا خون، بچہ پیدا ہو اور بالکل خون آئے نہ، تو اس کے اندر بھی ہماری عورتیں جو ہے وہ کہتی ہیں چلہ پورا، حالانکہ لفظ کیا ہے چلہ، 40 سے ہے نا، تو عورتوں کے چلہ پورا کرنا جی، وہ کسی عورت کا 20 دن بچے کی ولادت کے 20 دن 15 دن بعد اگر خون رک گیا بس وہ نہا کر پاک ہو جائے، ضروری نہیں کہ اس نے 40 ہی پورے کرنے، 40 تو زیادہ زیادہ مدت ہے کہ اگر خون جاری رہے تو 40 تک اس نے جا کر اب غسل کر لینا ہے، نفاس کی مدت جو ہے وہ 40 تک ہے۔ اب وہ عورت بچہ پیدا ہوا، فلما تعلت فی نفاسہا تجملت للخطاب، یہاں خطاب مانا خطبہ، خطاب مانا خطبہ یعنی پیغام نکاح، منگنی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس عورت نے صبیہ اسلمیہ نے اپنے نفاس کی مدت وہ خون سے جب پاک ہو گئیں تو انہوں نے غسل کیا، بناؤ سنگار کیا تاکہ میرے نکاح کا معاملہ کہیں سے کوئی پیغام کا بنے۔ فدخل علیہ ابو سنابل بن بعلبک، ابو سنابل بن بعلبک ان کے پاس گئے، انہوں نے دیکھا جا کر حضرت صبیہ کو اور جا کر کہا فقال لها ما لی اراکی تجملۃ،
لعلک ترجینا بالنکاح، فرمایا میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو بڑی بناؤ سنگار تو نے کیا ہوا ہے، کیا تمہارا نکاح کا ارادہ تو نہیں؟ اس طرح تم نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرا نکاح کا ارادہ ہے۔ انہوں نے آگے کیا کہہ دیا ابو سنابل نے، واللہ ما انت بناکح حتی یمر علیہا 4 اشہر و10۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک 4 مہینے 10 دن تیرے اوپر نہ گزر جائیں۔ یہ عورت سبیہ سلمی کہتی ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فسألتہ عن ذالک، یہ مسئلہ میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے خاوند کے فوت ہونے کے چند دن بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ابو سنابل کہتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن ہی عدت پوری کرنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں ففتانی، مجھے حضور نے فتویٰ کیا دیا، یعنی مسئلہ کیا بتایا، انی قد حللت حین وضعت، کہ مجھے حضور نے بتایا کہ جس دن میں نے بچے کو جنم دیا اسی دن میں پاک ہو گئی تھی، اسی دن میرے لیے نکاح حلال ہو گیا تھا جس دن بچہ پیدا ہوا تھا۔ فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيج، بلکہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم بھی کیا کہ اب تیری عدت ختم ہو چکی ہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ تو عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو، اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت اس وقت ختم ہوگی جب بچے کی ولادت ہوگی۔ بچہ چاہے چند دن بعد یا اسی دن پیدا ہو جائے، چاہے چند مہینوں کے بعد، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، جس دن بچے کی ولادت ہوگی، عدت وفات یا طلاق والی حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل پر ہی ختم ہوگی۔ ایک فرق اس میں ہے عدت طلاق رجی کا۔ عدت طلاق رجی، مثلا کسی نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے، ایسی عورت کے لیے بناؤ سنگار کی اجازت ہے۔ جس کو 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، جس کی طلاق میں عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، اس کو اجازت ہے بناؤ سنگار کی۔ کیوں؟ وہ بناؤ سنگار کرے گی تو اس کے خامد کی اس کی طرف رغبت بڑھے گی اور وہ رجوع کرے گا، اس لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ جس عورت کو 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، ان طلاقوں کے دوران وہ ان کی عدت کے دوران وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے تاکہ اس کے خاوند کو اس کی طرف رغبت ہو اور وہ اس سے رجوع کر سکے۔ تو یہ عدت طلاق اور عدت وفات کا ذکر تھا، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر جو عورت نے معاملات اس کے ذمے ہوتے ہیں ان پر اس نے کس طرح عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کی عدت پوری ہو جائے فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن، اب وہ اپنے بارے میں کچھ کرے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اپنا کوئی پیغام نکال لیں یا دیں، کوئی بناؤ سنگار کریں، لیکن وہ بھی بالمعروف شرعی تقاضوں کے مطابق۔ تو اب تم پر اے اس عورت کے ولی وارثو، تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔